تعریف ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے جو مطلب پورا ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ عورت چاہے جتنی بھی چالاک اور حسین ہو لیکن وہ ایک مرد کے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہے جو اس کی عزت کرتا ہے، اس کا مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے اور اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ کبھی کسی کو مکمل میسر نہ آؤ، یقین کرو ذلیل ہو جاؤ گے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ اپنوں کو وقت دیجیے۔ تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ ایسے لوگوں سے دور ہونا ہی بہتر ہے جو کوشش نہیں کرتے بلکہ تقدیر کے لکھے پر ہی یقین کرتے ہیں۔ خواہ مرد ہو یا عورت، ہوس کے راستے پہ چلنے لگے تو ان کی منزل کوئی ایک شخص نہیں ہوتا۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا ناپسندیدہ مرد منہ کالا کر کے چھوڑ جانے والے محبوب سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے لیکن مرد کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا اندر دیکھ لو تو پھر تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے آپ کا مرد چرا لے تو اسے وہیں رہنے دیں، کیونکہ اصل مرد چوری نہیں ہوتا۔ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، پریشان تو ساری دنیا کرتی ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے جو آنسو کا سبب بن رہا ہے اسے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ بہت چھوٹی تھیں اور تم بہت بڑا سمجھتے تھے۔ جو شخص جتنا ماہر جھوٹ بولنے میں ہوتا ہے، وہ شخص اتنا ہی ماہر جھوٹ پکڑنے میں ہوتا ہے۔ ہر رات اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتا ہوں، لیکن صبح اٹھتے ہی دل میں اس کے لیے کئی گنا زیادہ محبت محسوس کرتا ہوں۔ جو لوگ خود میں مگن رہتے ہیں اور خود سے باتیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکیاں اپنی تعریف سننا پسند کرتی ہیں، چاہے وہ تعریف چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ اپنی بے عزتی کرنے والے کے سامنے مسکرا دیتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ ان کو کانٹوں سے بھی زیادہ چبھتی ہے۔ جو آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے۔ کبھی اس شخص کو اپنا مت بنانا جو ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہو جس سے آپ کی نہیں بنتی۔ ہر انسان کو یہ دو مرض کھا جاتے ہیں، ایک نشہ اور دوسرا غم۔ دنیا والے مال اور چہرہ دیکھتے ہیں اور اوپر والا دل۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ مرد کی غیرت کا معیار ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے جینا ضروری ہوتا ہے۔ عورت کی وفاداری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پہ توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے ہیں، بلکہ ان لوگوں پہ توجہ دیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ اور کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کسی کے ساتھ نبھانا محبت ہے۔ جانتے ہو عورت کو محبت ہونے میں دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے محبت کو بعد میں رکھتی ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی ہو جاتی ہے، اور اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دیکھ کر تکلیف ہونے لگے تو سمجھنا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ہمارے معاشرے میں احترام اتنا ناپید ہو چکا ہے کہ اگر کسی بندے کو خاتون کا احترام کرتے دیکھ لیں
تو لوگ سمجھتے ہیں ٹھڑک جھاڑ رہا ہے۔ بعض اوقات محبتیں ہمارا دامن بھرنے کی بجائے ہمیں خالی کر جاتی ہیں۔ کم ظرف اور بے ضمیر لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دوسروں کو اپنے ہونے کا احساس کرواتے ہیں اور پھر بعد میں جب وہی لوگ ان کی موجودگی کے، محبت کے اور فکر کے عادی بن جاتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کو اپنے وعدوں اور محبت کا پاس ہوتا ہے وہ بن کہے ہر جگہ ساتھ دینے کو موجود ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دلوں میں آباد ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے جان تک دی جا سکتی ہے۔ محبت میں بھی حساب ہوتے ہیں۔ آپ اس کے منہ پر تھوک دو گے تو وہ بھی آپ کے منہ پر تھوک دے گی۔ اگر کسی کو اپنی محبت میں تڑپانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو، وہ آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے گا۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں، مگر محبت اور عزت جھک کر نہ مانگیں۔ اگر کسی سے کچھ لینا چاہتے ہو تو پہلے اسے کچھ دینا ہوگا۔ یہ ذہانت کا آغاز ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو تمہیں کسی اور کی وجہ سے نظر انداز نہ کرے۔ کچھ مجبوریاں انسان کو بے بس کر دیتی ہیں۔ سچا پیار کبھی گلے شکوے نہیں کرتا۔ محبت اپنی قبولیت میں دعا سے زیادہ وقت لیتی ہے۔ سچا پیار کرنے والا آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خوشیاں بھی قربان کر دے گا آپ کی خوشیوں کے آگے۔ ہر کوئی وہ کچھ نہیں کہہ پاتا جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا پھر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یک طرفہ کچھ نہیں ہوتا، نہ محبت نہ نفرت، البتہ دھوکہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدتمیز بندے سے لوگ عموماً بہت تمیز سے بات کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ پھر ان کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ عورت بہت چالاک اور تیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں وہ خلا آ جاتا ہے جسے پر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چیزیں تو چیزوں کا متبادل ہو سکتی ہیں، لیکن انسان انسانوں کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھنا، اسے محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت کرنا۔ یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جو شخص آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں اور کچھ آپ کو خواب دیکھنا سکھا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ سنو، کیا آپ جانتے ہو کون سا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے؟ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں، جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتے کبھی ختم نہ کرے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، اور اس عورت سے بڑھ کر کوئی بد نصیب عورت نہیں ہے جو ایسے مرد کو کھو دے۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی اور کی موجودگی کو محسوس کریں اور آنکھیں کھولنے پر آپ کے پہلو میں کوئی اور شخص ہو۔